ماشاءاللہ، کیا حال چال ہے بھائی؟ قاری صاحب زلفن کے دیکھیں، زلفن کے دیکھیں، زلف۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ اور سب ٹھیک ہے نا؟ اللہ کا احسان ہے، حکم کریں۔ اللہ کا احسان ہے، حکم کریں۔ چلے شکر ہے حضور۔ میں نے پہلا سوال یہ ہے کہ مطلب آپ کس مقصد کے لیے ہمارے سامنے بیٹھتے ہیں؟ یہ تھوڑا وضاحت فرما دیں۔ آپ کیا سوچتے ہیں میرا مقصد کیا؟ آپ کیا سوچتے ہیں میرا مقصد کیا؟ نہیں، آپ اپنی زبان میں بتا دینا۔ میرے برے مقاصد ہیں، میرے برے مقاصد ہیں۔ نہیں صحیح بتائے نا، مطلب میں آپ کو شیعہ بنانا چاہتا ہوں، میں آپ کو شیعہ بنانا چاہتا ہوں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیعہ بنانا، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیعہ بنانا۔ برا مقصد، برا مقصد۔ اچھا اس طرح سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں سمجھ آ رہی ہے، ہاں سمجھ آ رہی ہے۔ اچھا، میں آپ کو چند سوالات کرنا چاہتا ہوں ہر لحاظ کے بارے میں، کیا آپ مجھے جواب دے سکتے ہیں؟ پتہ نہیں، مجھے ہر سوال کے جواب نہیں آتے بھائی، مجھے کچھ سوالوں کے جواب آتے ہیں، مجھے کچھ سوالوں کے جواب آتے ہیں، ہر چیز کا جواب نہیں آتا مجھے، ہر چیز کا جواب نہیں آتا مجھے، کیونکہ میرا علم اتنا ہے اور سوال کسی بھی موضوع سے ہو سکتا ہے نا، علم کم ہو سکتا ہے نا، سوال سخت تو جواب نہیں دے سکیں گے، سخت تو جواب نہیں دے سکیں گے۔ پھر تو کیا میں اب سوال کرنا شروع کروں؟ شاید آپ کو آ جائیں یا شاید آپ کو شاید آ جائیں، آپ سوال کریں، شاید آ جائیں، آپ سوال کریں۔ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حضور نے فرمایا پہلا خلیفہ علی علیہ السلام ہے، کیونکہ ہم مانتے ہیں، الحمدللہ میں سنی ہوں، حنفی قادری ہوں، یعنی کہ بریلوی جسے بولتے ہیں، تو میں وہ ہوں، لیکن الحمدللہ ہم پہلا نمبر حضرت سیدنا صدیق اکبر کو مانتے ہیں، تو اس کے بعد دوسرا سیدنا فاروق اعظم کو ہے، اس کے بعد تیسرا عثمان بن، چوتھا حضرت سیدنا علی بن۔ صحیح ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر مومن تھے یا غیر مومن تھے؟ مومن تھے یا غیر مومن تھے؟ مومن تھے نا، مومن تھے نا، اوکے مومن تھے۔ حضرت عمر کیسے مومن تھے یا مومن نہیں تھے؟ حضرت عمر کیسے مومن تھے یا مومن نہیں تھے؟ مومن تھے۔ عثمان صاحب، وہ حضور کے صحابی، عثمان صاحب حضور کے صحابی تھے تینوں، اور صحابی مومن تھے یا نہیں تھے؟ صحابی مومن تھے یا نہیں تھے؟ مومن تھے نا۔ اب سوال کے جواب لیں، یہ کتاب ہے السنہ، کتاب ہے لأبی بکر احمد ابن عامر ابن ابی عاصم، ابن عامر ابن ابی عاصم۔ ایک منٹ بھائی، میری آواز واپس آ رہی ہے، ایک منٹ، اور تم میری بات نہ کاٹو، سنو۔ اچھا، تو یہ کتاب کیا ہے؟ کتاب السنہ۔ اب یہ ابن ابی عاصم کون ہے میرے محترم ناظرین؟ یہ بہت بڑا محدث ہے، شیعوں کی نہیں، روافظ کی نہیں، اس فرقے کی، جماعت عمریہ کی۔ ہمارے جو بھائی ہیں نا کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت ہیں، انہیں کے فرقے کی۔ یہ کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، آپ مؤسسۃ الرسالہ، یہ جلد نمبر 13، صفحہ 1993 میں چھپی ہے، ذہبی صاحب کی بہت مشہور معروف کتاب۔ یہ میرے محترم ناظرین صفحہ نمبر 430، صفحہ نمبر 430 ترجمہ ہے، زندگی نامہ ہے، بایوگرافی ہے ابن ابی عاصم کی۔ حافظ کبیر، بہت وڈا وطیرا وڈا حافظ، امام بارع، بارع ہوتا ہے لائق کو، بہت ہی لائق، انٹیلیجنٹ، بہت ہی بڑا عالم، متبع للآثار، احادیث کا محقق، کثیر التصانیف، كان من الصيانة والعفة بمحل عجیب، تقوی میں اور پاک دامنی میں اس کا بہت ہی عجیب رتبہ ہے۔ اچھا، اور اس کے بہت سارے اور اوصاف، اور یہاں پہ اس کے صفات حسنہ ذکر کرتے ہیں۔ کتاب کیا ہے؟ السنہ۔ مؤلف کون ہے؟ ابو بکر احمد ابن عامر ابن ابی عاصم، متوفی سنت 287، یعنی بہت پرانا عالم ہے۔ بخاری جو ہے سنت 255 وفات ہے، مسلم 260، یعنی اسی کے زمانے کے لوگ ہیں، یہ ایک ہی جنریشن کے لوگ، ٹھیک ہے نا، تو اس زمانے کا محدث ہے۔ کتاب کا محقق کون ہے؟ ڈاکٹر باسم بن فیصل جوابرہ۔ یہ کون ہے ڈاکٹر؟ استاد الحدیث بکلیت اصول الدین بجامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامی الریاض، یہ اس حدیث کے پروفیسر ہیں اصول الدین کالج میں، امام محمد بن سعود لعنت اللہ علیہ، یونیورسٹی ریاض میں۔ ریاض کہاں ہے بھائی؟ ریاض جو ہے ٹیررزم کا جو سینٹر ہے، آپ کو پتہ ہے،
دہشت گردی، تکفیر تکفیر، دہشت گردی، تو سب جڑ کہاں ہے؟ ادھر ہی. ٹھیک ہے نا. دار السماعی نشر میں یہ کتاب چھپی ہے. کب چھپی ہے؟ سن 1998. بھائی ایمانداری سے سب دکھا رہا ہوں، نہیں دکھا رہا ہوں؟ اور بھائی زلفوں والے قاری اور 10 یار، صحیح بتا رہا ہوں نا ایمانداری سے، یعنی پیری کر رہا ہوں یا صحیح دکھا رہا ہوں؟ سمجھ رہا ہوں. آپ بیان کریں نا، میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. اوکے. اچھا، اس کتاب میں میرے محترم ناظرین، اس کتاب میں ایک منٹ، صفحہ نمبر ہے 799، حدیث نمبر 1222. ابن عباس سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام سے کہا، ان حضرت سے میں نے پوچھا ابو بکر مومن تھے یا نہیں تھے؟ کہا مومن تھے. میں نے ان سے پوچھا عمر مومن تھے یا غیر مومن؟ کہتے ہیں مومن تھے. میں نے ان سے پوچھا عثمان مومن تھے یا غیر مومن تھے؟ یہ کہتے مومن تھے. اور ان کا سوال کیا ہے کہ خلیفہ اول کون ہے؟ ٹھیک ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. پہلی بات یہ ہے، یہ حدیث تو متواتر، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. ہارون خلیفہ اول تھے یا خلیفہ دوم سے ہم چارم؟ ہاں، یہ قرآن کھول کے دیکھنا بھیا. ہارون جو تھے خلیفہ اول بھی تھے، شریک امر بھی تھے، نہ صرف خلیف جانشین تھے، وَأُخْلُفْنِي فِي قَوْمِ. ٹھیک ہے نا. ہارون کا کیا مقابلہ؟ بنی اسرائیل میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو ہارون کے جوتی کے برابر ہو. ٹھیک ہے نا. موسیٰ علیہ السلام کے جتنے صحابی تھے وہ ہارون کے جوتی کے برابر بھی نہیں تھے. اور وہی منزلت سید المسلمین علی علیہ السلام کو اس امت میں حاصل ہے. پتہ چلا کہ آپ کے صحابی کی مقدار کیا ہے. جو ہارون کا جوتا اور ہارون کے جو فرق ہے نا، وہی فرق یہاں پر ہے. کیونکہ یا تو نبی کو جٹلاؤ، ابھی سن لو زلفوں والے وقاری، یا تو نبی کو جٹلاؤ، بولو کہ نہیں نبی کو پتہ نہیں ہے کہ ہارون کون ہے، بھائی کافر ہو جاؤ، دین سے خارج ہو جاؤ. یا نبی کی تصدیق کرو، پھر ابو بکر عمر کے کیا ویلیو، صحابہ کے کیا ویلیو. یعنی جو فرق ہے جوتے اور ہارون میں جو فرق ہے نا، وہی صحابہ اور سید المسلمین علیہ السلام میں فرق رہے گا. اچھا، اس سے آگے الا انک لست نبیا، آپ نبی نہیں ہیں. وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعد، آپ میرا خلیفہ ہر مؤمن میں میرے بعد ہیں، ہر مؤمن پر میرا خلیفہ میرے بعد. تم نے خود کہہ دیا کہ ابو بکر مومن تھا، تو اس پر نبی کا خلیفہ کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی علیہ السلام. تو اس پر نبی کا جانشین کون ہے؟ نبی کی جانب سے امام کون ہے؟ سید کون ہے؟ مولا کون ہے؟ علی علیہ السلام. آپ نے خود کہہ دیا کہ عمر مومن تھا، تو ثابت یہ ہوا کہ اس پر نبی صلی اللہ کل مومن، ہر مومن. یا کہہ دو کہ بھائی ابو بکر عمر عثمان مومن نہیں تھے، اس لیے علی علیہ السلام ان کا خلیفہ نہیں تھے، تو پھر آپ نے ان کا ایمان کا انکار کر دیا. ٹھیک ہے نا. ہمارا عقیدہ ثابت ہو گیا نا. یا کہہ دو کہ وہ مومن تھے، تو پھر بھی ثابت ہو گیا. ٹھیک ہے نا. کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام ان کے امام، ان کے سید تھے، ان کے سالار تھے. اچھا، میرے بعد ہر مومن پہ آپ میرے خلیفہ. اسناد حسن، رجالہ رجال الشیخین، اس کی سند اتنی پیاری ہے کہ اس کے سب رجال بخاری مسلم کے رجال، غیر ابن ابی بلج وہو صدوق وَلَهُ شواہد، اور اس کے شواہد بھی ہیں. تو یہ حدیث صحیح بھی ہے، نہ صرف صحیح ہے، صحیح کے اعلیٰ ترین درجوں پر ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ کس نے شہادت دی ہے؟ ڈاکٹر فیصل باسم فیصل جوابرہ، استاد الحدیث، حدیث کا پروفیسر. کہاں پر؟ وہابیت کے گڑھ پر، شیعوں کی تکفیر کے گڑھ پر، حصول الدین کالج ریاض میں، ریاض محمد ابن سعود یونیورسٹی میں. اور یہ وہ اس کا بھی شاگرد بھی ہے. کس کا شاگرد ہے؟ محمد ناصر الدین البانی کا شاگرد بھی. ٹھیک ہے نا بھائی. کون بولو قاری، طبیعت صاف ہو گئی آپ کی کہ نہیں؟ اگر نہیں صاف ہوئی تو مزید صاف کر رہے ہیں. طبیعت صاف نہیں. میں آپ کو آپ یہ بتائیں کہ آپ کا ویڈیو کے سامنے آ جاؤ نا. ہاں، آپ کی کتب اور ہماری کتب، چاہے بخاری ہے، مسلم ہے، یا اس کے بعد ترمذی ہے، ابن ماجہ، جو بھی کتب ہیں سیاستہ کی ہیں، یہ دونوں ایک ہیں یا الگ الگ ہیں؟ کیونکہ آپ نے کئی صحابہ کرام کا، ہاں کیوں الگ ہے یہ بتائیں نا. آپ ہماری کتب سے ثابت کریں نا.
کیوں آپ غلط راستے پہ، ہم سچ راستے پہ ہیں، اس لیے الگ ہے. ہم سچ راستے پہ ہیں، اس لیے الگ ہے. کیوں غلط راستے پہ؟ میں آپ کو ایک دلیل دکھاتا ہوں. میں آپ کو اوئے ہوئے قاری سنیں نا، سنیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سنیں رسول اور اللہ کام صلی کیا اللہ کرتے ہو علیہ تم وسلم قاری کے بھائی؟ اس کو چھوڑو، تم کام کیا کرتے ہو؟ تمہارا پیشہ کیا ہے؟ کیا کرتے ہو؟ تمہارا پیشہ کیا ہے؟ میں بھی پڑھتا ہوں. کی پڑھ دے ہو؟ کی پڑھتے ہو؟ ہیں؟ دین بھی تو دنیا بھی. تو کیا کہاں پڑھتے ہو؟ کیا پڑھتے ہو بھائی؟ صحیح کیا جواب کہاں دے. پڑھتے ہو؟ کیا پڑھتے ہو بھائی؟ صحیح جواب دے. میں ابھی درس نظامی کر رہا ہوں. چلو، آپ کے استاد کا نام کیا ہے؟ پہلے آپ کے استاد کا نام کیا ہے؟ کیوں خیریت ہے؟ اس کو لے کے آؤ نا، اس کو لے کے اس کی آؤ بھی طبیعت صاف کریں. نہیں تاکہ اس کی بھی طبیعت صاف کریں. نہ انسان بنے. بات سنیں، یہ بات نہیں ہے. میں آپ کو ابھی، آپ نے سنائی میں نے سنی. سنیں، آپ نے سنائی میں نے سنی. اب میں نے سنانی ہے، آپ نے سننی ہے. ایک اور رسول اللہ بخاری شریف کی حدیث. بسم اللہ. بخاری کو ہم صحیح نہیں مانتے. بخاری ہم نہیں مانتے نہیں. بخاری ہم کیا نہیں سناؤ مانتے گے؟ نہیں. کیوں نہیں کیا مانتے؟ سناؤ گے؟ کیوں نہیں مانتے؟ غلط ہے، اس میں جھوٹ بہت ہے. غلط ہے، اس میں جھوٹ بہت. کیوں جھوٹ بولتے ہیں یہ؟ اچھا بس ایک کوئی منٹ. طبیعت آپ کے مذہب کا کی بخاری- اساسی جھوٹ پر ہے. طبیعت آپ کے مذہب کا اساسی جھوٹ پر ہے. نہیں آپ سچ کی بولتے تو بخاری شیا ہو صحیح جاتا ہے. کیا؟ آپ سچ بولتے تو کیا ہو جاتا ہے؟ نہیں ہاں؟ آپ کی بخاری صحیح ہے کیا؟ ہمارے کتابیں صحیح ہیں جی. ہمارے کتابیں صحیح ہیں جی. کس طرح صحیح ہیں؟ اس لیے کہ صحیح واضح ہے، کریں نا. اس لیے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. اس لیے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. اہل بیت اور صحابہ. اور بھائی ہر فرقے کے پاس جاؤ گے نا، اس کا کتاب اس کے لیے صحیح ہے اور مخالف فرقے کی کتاب اس کے لیے باطل ہے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ ابھی تو میں نے پہلا سوال اسی لیے میں نے کہا تھا اپنے استاد جی کو لے کے آؤ. اسی لیے میں نے کہا اپنے استاد صاحب کو لے کے آؤ. وہ جو آپ کے ساتھ نظامی کرتا ہے نا، دن رات نظامی، ٹھیک ہے نا، وہ اس کو لے کے آتے ہیں ادھر. سنیں. وہ اس کو لے کے آتے ہیں ادھر. بھاگنے نہیں ہیں. ابھی تو میں نے پہلا سوال کیا، آپ پھنس گئے ہیں. بس بات ختم. آپ میں پھنس گیا. میں نے سنا. میں پھنس گیا. نہیں میں سنے. پھنس گیا ہوں بھائی، میں پھنس گیا ہوں. میں نے ان کی اپنی کتاب سے ثابت کیا خلیفہ بلا فصل کون ہے، خلیفہ اول کون ہے. میں نے سب ثابت کر دیا. میں نے ثابت کیا ان کی کتاب سے کہ صحابہ اور امیر المومنین علیہ السلام کا فرق وہی ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام اور جوتوں کا فرق ہے. یہ اس کا جواب نہیں دے سکا. جواب دے سکا اس نے؟ جواب نہیں دیا. اب کہتا آپ پھنس گئے. میں کیسے پھنس گیا؟ آپ پھنس گئے. میں کیسے پھنس گیا؟ نہیں اب میری بھی بات سنیں نا. میری بات سنیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بسم اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیماری کی حالت میں تھے تو ایک عورت آئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل آنا. تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث میرے سامنے کھلی ہے، یہ بخاری میں بھی موجود ہے اور مسلم بھی موجود ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کل نہ ہوں تو پھر میں مسئلہ کس سے پوچھوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ابو بکر کے پاس چلی جانا، سڑ گئے. اب بڑھیا کو بولا نا، بڑھیا کو بولا ہے کہ ابو بکر کے پاس چلی جاؤ. اور وہ مسئلہ بھی معلوم نہیں آپ نے کوئی شرعی مسئلہ تھا یا کوئی دنیائی مسئلہ تھا، یا اس بڑھیا کو مثلا ضرورت تھی کسی نوکر کی، ہیں جی. وہ تو آپ نے بولا نہیں نا. میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں. یہ حدیث کیا ہے؟ میں آپ کو یہ بخاری سے کھول کے دکھا دوں اگر مجھے مل جائے. بڑھیا کو بولا ہے کہ تو ابو بکر کے پاس چلا جا. ہو سکتا ہے بڑھیا کو شوہر کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. بڑھیا، یہ بخاری میں موجود ہے یہ روایت. یہ بخاری میں مجھے نہیں لگتا ہے بخاری میں. یہ کتاب تمہید میں ہے. تمہید ہے ابن عبد البر کی. ایک منٹ میں دکھا دیتا ہوں بھائی. ایک منٹ بھائی. یہ ابن عبد البر الفاظ حدیث کے یہ ہیں. یہ بخاری میں نہیں. آپ کہہ رہے ہیں بخاری میں، بخاری میں نہیں ہے روایت. بخاری کی روایت میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. کتاب التمہید لما فی الموطأ من المعانی والاسانید، جز نمبر 2. سب سے پرانا جو ہے وہ یہ کتاب موطأ میں 1990 میں کتاب چھپی ہے.
اچھا اس میں صفحہ نمبر 126 میں 126 میں یہ روایت ہے. وہ آپ نے جو کہا کہ اس سے مسئلہ پوچھا وہ بھی آپ نے جھوٹ بولا, وہ اس روایت میں نہیں ہے. اگر ہے تو مجھے دکھا دینا بھائی, وہ مجھے تصحیح کر دو, لیکن روایت میں یہ نہیں ہے. حدیث یہ ہے, جبیر ابن مطعم نے کہا, محمد ابن جبیر نے اپنے والد جبیر ابن مطعم سے روایت کی, ان امرأة اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی, ایک عورت, فسألته عن شیء, ان سے کسی چیز کے متعلق پوچھا ہے, کسی چیز کے متعلق. یہ نہیں ہے کہ وہ حتماً کوئی شرعی حکم تھا, نہیں, کوئی چیز ہو سکتا ہے. مجھے ایک اچھا چرواہے کی ضرورت ہے, مجھے ایک اچھے موچی کی ضرورت ہے. اچھی موچی یہاں پہ کون ہے؟ ایک نوکر کون ہے؟ کیونکہ ابو بکر کا کیا کام تھا؟ آپ مختلف کتب میں دیکھیں, ابو بکر جو ہے نا اپنے محلے میں مدینے آ کر, مدینے سے پہلے ان لوگوں کا تو جو شغل تھا تو میں نے بتا دیا تھا, ان کا خاندانی کام کیا تھا مکے میں. ان کا کام جو ہے وہ کہنے کے لائق ہی نہیں ہے. ان کے والد صاحب بچپن سے ان کو لے کے کہاں جاتے تھے, ٹھیک ہے نا, ہاتھ پکڑ کے ابو بکر کو. وہ تو میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ آپ کی بے حرمتی ہوگی, آپ کی اپنی کتابوں میں موجود ہے. مدینے میں آ کے اس کا کام کیا تھا بھائی, یہ بکریوں کا دیکھ بھال کرتے تھے. یہ کوئی اتنا وہ نہیں تھا, اور یہاں پہ تو وہ چکلا چلایا نہیں جا سکتا تھا مدینے میں. انہوں نے کوشش کی تھی, ان لوگوں نے, صحابہ نے, کہ مدینے میں بھی چکلا کھولا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا کہ یہ کام ادھر نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. اور روایات بھی میں نے دکھا دیا, تفسیر ابن ابی حاتم میں وہ موجود ہے. اچھا, تو یہ اس کا کام تھا بکریاں چلانا. تو یہ عورت آئی ہے, اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے متعلق پوچھا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ ہو سکتا ہے بکریاں, کہ بکریاں ہم کس کے حوالے کرتے ہیں, یہ بکری چرواہا موچی کی ضرورت ہے, کہ کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے, نوکر کی ضرورت ہے. فَأَمَرَهَا أَن تَرْجِعَ, بولا کہ ان کو فرمایا کہ تم بعد میں آ جانا. قالت یا رسول اللہ ان رجعت فلم اجدک, یا رسول اللہ اگر میں آیا اور آپ نہیں تھے. قال كأنها تعني الموت, گویا راوی کہتا ہے کہ گویا اس کا مراد یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سے مراد ہے. قال فأتي ابا بکر, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر کے پاس پھر چلے جانا, ٹھیک ہے نا. قال الشافعی وفي هذا دلیل على خلافت ابو بکر, ابو بکر, شافعی نے بولا یہ ابو بکر کی خلافت کی دلیل ہے. یہ مذاق کر رہے ہو؟ ایک عورت آئی ہے, اس سے کوئی بات پوچھی ہے, کہا کہ اگر آپ نہیں ہے کس کے پاس چلیں, کہا ابو بکر کے پاس چلے جانا. وہ یہ خلافت کی دلیل ہے, اس سے خلافت ثابت ہوتی ہے. تم پہلے یہ بتاؤ کہ وہ مسئلہ جو پوچھا تھا جو عورت, وہ کون سا مسئلہ تھا؟ وہ تو کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے, دنیاوی ہو سکتا ہے, کوئی گھٹیا بات ہو سکتا ہے, مثلا کوئی معمولی بات, موچی کی ضرورت ہے مجھے نوکر کی ضرورت ہے. تو ابو بکر اچھا نوکر ہے, وہ کیونکہ اس کا کام یہی تھا بکریوں کو چرانا. آپ پڑھے اس طبقات ابن سعد میں مدینے میں آنے کے بعد ابو بکر کیا کرتا تھا, اس کا کوئی اچھا کام, اور ابو بکر وہ بھی بیچتا تھا, کپڑے بھی بیچتا تھا. اس کندھے پہ لگا کے کپڑا ہوتا ہے نا, پاکستان وغیرہ میں پٹھان آتے ہیں گاؤں میں کپڑے بیچنے, وہ اس کا کام یہ تھا. مدینے میں آنے کے بعد مکے میں ان کا اور کام تھا. چلو اچھا, اب بخاری میں دیکھو جناب, بخاری میں خود عمر کہتے ہیں, صحیح بخاری, شافعی نے کیا بولا, اب عمر شافعی کو جھٹلا رہا ہے. صحیح بخاری, چھاپ دار حیات تراث العربی, کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں, دار حیات تراث العربی, صفحہ نمبر ہے 1275, باب الاستخلاف. الا تستخلف, قيل لعمر الا تستخلف, قال ان استخلف فقد استخلف من هو خير مني ابو بكر, وان اترك فقد ترك من هو خير مني ابو بكر, هو خير مني هو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. آپ عمر سے کہا گیا کہ آپ اپنا کوئی جانشین بنائیں گے, انہوں نے کہا کہ مجھ سے بہتر جو پیغمبر تھے انہوں نے کسی کو جانشین نہیں بنایا. تو یہ تو واضح دلیل ہے کہ یہ حدیث ابو بکر کی جانشینی کی دلیل ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ عمر خود کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں بنایا, ابو بکر کو بھی نہیں بنایا, ٹھیک ہے نا. جی ہاں, اوکے میرے بھائی, اب میں آپ کی آواز بلند کروں, ایک منٹ, آواز آپ کے نیچے, اب میں آپ کی کیا, کیونکہ آپ کے مائکروفون سے میرے اپنے واپس بولے. جی مطلب آپ کی مطلب کتب میں آدھی حدیثیں ہیں صرف امام علی علیہ السلام کے بارے میں, یا حضرت حسین علیہ السلام کے بارے میں, یا حضرت حسن علیہ السلام کے, یا 12 اماموں کے بارے میں, یا اس کے بعد اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں. یہ تمام حدیثیں آپ کو کتب میں ہیں, لیکن ان کی فضیلت کے بارے میں. لیکن جو ابو بکر اور عمر کی حدیثیں کیوں نہیں ہیں؟ نہیں, اور اس کے بعد ایک روایت نہیں, ان کی فضیلت ہوتی تو ہم نقل کرتے نا, جو فضیلت ہی نہیں ہے تو کیا ہم فضیلت نقل کریں. چلے ٹھیک ہے, اس بات پہ آ جائیں.
یہ بتائیں کہ آپ کے نہیں سنے معذرت کے ساتھ اچھا، بڑے بڑے معذرت کے ساتھ فضیلت ہی نہیں ہے، نقل کیا کریں؟ فضیلت ہی نہیں ہے، نقل کیا کریں؟ ٹھیک ہے ٹھیک، اچھا اس کے مطابق آپ کے ہاں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مومن نہیں تھے، مسلمان نہیں تھے، یہ بتائیں۔ مومن آج گفتگو ہوا ہے نا میرا، آج کے پروگرام میں سورہ حجرات پر، اس کو آپ دوبارہ دیکھ لیں، آپ کا جواب اس میں مل جائے گا۔ آج کے پروگرام کے آغاز میں وہ شیخ صاحب آئے تھے، سورہ حجرات کے متعلق ہماری گفتگو ہوئی ہے، اس میں واضح بات کی ہم نے کہ کیا وہ مومن تھے یا نہیں تھے، شیخین ابو بکر عمر مومن تھے یا نہیں تھے، اس پہ کافی شافی وافی بات ہوئی ہے، ہاں نہیں اچھا نہیں، آپ بتائیں آپ کے ہاں کیا ہے، میں اس سے آگے بھی آپ کے انشاءاللہ سوال کروں گا۔ ابھی میں اب سن لو کہ ہمارے ہاں کیا ہے۔ ہمارے ہاں میرے بھائی کہ آپ جو ہے نا اپنے استاد محترم جو آپ کو نظامی کا درس دیتے ہیں، اور آپ کے ساتھ اور بھی مزید ان کے تعلقات ہوں گے مدرسے والے، ان کو لے کے آئیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ آپ کے استاد محترم کے ساتھ گفتگو ہو جائے، اور ان سے ہم پوچھ لیں کہ مدرسے میں آپ کی وہ آپ سے پیار کتنا کرتا ہے نا۔ مدرسے میں تو اساتذہ طلاب کے ساتھ ان کا بڑے دوستانہ تعلقات ہوتے ہیں ہر طرح سے۔